زرداری صاحب دی گل تسی بھی سنا دیو. دیکھیں جاوید صاحب، زرداری صاحب بار بار کیوں جا رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے پاس؟ تھے اس سارے معاملے میں گرنٹر چودھری شجاعت حسین صاحب تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر عدم اعتماد پیش کی گئی عثمان بزدار صاحب کے بعد. اور چودھری شجاعت صاحب کی بات جس روز چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار بنے تھے، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس دن 3:30 بجے اسکائپ پہ نواز شریف صاحب کی چودھری صاحبان سے ملاقات ہونی تھی، لیکن 3 بجے سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب بنی گالہ پہنچ چکے تھے. اب بات یہ کہ وہ کیوں جا رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے پاس؟ وہ انہیں جا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کے گرنٹر آپ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل میں اگر کوئی ہے اس وقت پرویز الہی یا حمزہ شہباز، کوئی نہیں، صرف چودھری شجاعت حسین ہے. اس لیے کہ شجاعت حسین صاحب کی ایک طویل ہسٹری ہے، وہ اپنی بات پہ کھڑے رہنے والے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بار بار سابق صدر آصف علی زرداری ان کے پاس جا رہے تھے. وہ یہ بات کلیئر کر چکے تھے کہ اگر پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ہم پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے نا، یہ صرف پنجاب ہی ڈسکس نہیں ہو رہا. آج کے اس فیصلے کے بعد اس کے اثرات یقیناً پاکستان کے سیاسی محاذ پہ بھی ہوں گے اور حکومتی محاذ پہ بھی ہوں گے. دیکھیں بات یہ کہ اگر پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنتے ہیں، اوپر پھر حکمران اتحاد کی گورنمنٹ ہے، تو کیا پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں حالیہ چند روز کے دوران جو گفتگو ہماری پروگرامز میں ٹرانسمیشن میں. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک پہلی نوعیت کا واقعہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کہ صرف جو وزیر اعظم ہیں وہ وفاق تک محدود ہیں، کسی بھی صوبے میں ان کی جماعت کی حکمرانی نہیں ہوگی. پنجاب میں اگر آج سی ایم جیتتے ہیں پرویز الہی صاحب، تو پنجاب میں پی ٹی آئی اینڈ الائز، کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ، بلوچستان میں ایک اور طرح کا سسٹم، اور سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ. ایسا پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ وزیر اعظم صرف وفاق تک ہو؟ دیکھیں یہ بے نظیر کے زمانے میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن تب ان کی حکومت سندھ میں تھی نا. کچھ چیزیں ہوئی ہیں. ویسے تو جو سندھ کی حکومت ہے تو الہی ہے، پی ایم ایل این کی، ان کی اپنی حکومت نہ صحیح، اور زرداری صاحب ہی کی کنٹریبیوشن ہے کہ پی ایم ایل این نے وزارت اعلیٰ، وزارت عظمیٰ جو ہے وہ قبول کی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت بے نظیر جب لاہور آتی تھی تو علاوہ گورنر ہاؤس کے کہیں جا نہیں سکتی تھی. جی. تو یہ صورتحال کوئی اتنی اچھی صورتحال وہ نہیں تھی. اور نواز شریف صاحب پروونشل اٹانومی کے بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے اس زمانے میں. یہ جو پنجاب بینک بنا ہے یہ 1989 میں تھا، اور پنجاب گورنمنٹ نے پھر وہ بنا تھا، پنجاب گورنمنٹ نے بنایا تھا نا. اچھا، پھر یہاں پہ پلاننگ یہ بھی ہوئی تھی کہ فیڈرل کا جو ٹی وی ہے پی ٹی وی، وہ تو کنٹرول میں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، پنجاب کو بھی اپنا ٹی وی اسٹیشن بنانا چاہیے. یہ پرپوزل آئی لیکن پھر اس کو چلایا نہیں گیا. یہ پرپوزل ڈسکس ہوئی، بینک تک ہوا. پھر اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ بعد میں اور صوبوں نے بھی بینک بنائے، سندھ بینک، خیبر پختونخوا بینک. لیکن یہ جو بنا تھا یہاں پنجاب بینک، یہ اس کنفنٹریشن کا حصہ تھا جو پی 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 اور پی ایم ایل این میں پنجاب کے اندر پیدا ہوئی، جو کہ ایک اچھی صورتحال نہیں ہے اس وقت. دیکھیں اس وقت اور مسئلہ ہے، اس وقت ایک اور مسئلہ ہے کہ آج کا پنجاب، آج کا صوبہ 1989 کے صوبوں سے زیادہ طاقتور ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومتوں کو اختیارات زیادہ ملے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر صوبائی حکومت نالائق ہے وہ اس اختیارات کو نہ استعمال کر سکے، لیکن دیکھا جائے اب صوبوں کے پاس اختیارات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ معاملات جو ہیں وہ اس لیے خراب ہوں گے کہ ہمارے ہاں روایت نہیں ہے ٹالرنس کی. جی، ہمارے ہاں روایت نہیں ہے. ابھی 4-5 برسوں میں جو سیاست ہوئی ہے اس کے بعد تو بالکل گنجائش نہیں رہی نا. اب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو جیسے مخاطب کرتے ہیں پبلکلی ٹی وی چینلز پر، ٹاک شوز پر. تو ڈاکٹر صاحب یہ سسٹم پھر گڑبڑ میں ہوگا، چل تو نہیں پائے گا نا ایسی صورت میں. مشکلات ہوگی اس میں جو ہے، اور چونکہ کوآپریشن بالکل نہیں ہوگی، یا تو ہو نا کوئی ڈفرینس کے باوجود کچھ کوآپریشن کر لیں، تو وہ چونکہ نہیں ہوگی. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے فیڈرل حکومت بچ سکتی ہے مصیبت سے اگر ان کی اکنامک پرفارمنس اچھی ہو جائے، جس کا ہمیں فی الحال امکان نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر اکنامیکلی وہ پرفارم کر دیں، جس کا امکان نہیں ہے. 231 پہ ڈالر جا پہنچا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیپ ہی نہیں کر سکتے ہمیں سے، آئے روز 2 سے 3 4 5 6 روپے. اس میں اقدامات دیکھیے، اس میں دیکھیے اگر آپ اقتصادی اقدامات کو سیاسی بنیادوں پہ کریں گے، سیاسی سوچ اقتصادی فیصلوں کو ڈومینیٹ کرے گی، تو اقتصادی فیصلے ہمیشہ غلط ہوں گے.
سلمان صاحب کوئی چانس ہے اپسیٹ کا؟ بظاہر تو لگتا ہے نمبر گیم پوری ہے. آج فواد چوہدری صاحب بھی بتا رہے تھے, اسد عمر بھی, دیگر بھی, کہ 186 بندے جی پورے ہیں. دیکھیں نمبرز کا گیم تو بالکل واضح ہے, اور اس طرح کے الیکشن میں نا ہمیشہ دونوں پارٹیز اپنے اراکین اسمبلی کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ دیکھیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اپسیٹ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اپسیٹ ہوگا, اور اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جامی صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ساری صورتحال کے اندر کیا سسٹم آگے کی طرف جا, دیکھیں اگر آپ آج پاکستان کی صورتحال پہ نظر دوڑائیں تو کون سا ایسا طبقہ ہے جو معاشی صورتحال سے مطمئن ہے؟ ہر شخص پریشان ہے, اور پاکستان کے اہل سیاست ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی, گالی گلوچ, آپ کا سسٹم سٹیبل نہیں ہے. یہ سسٹم جو کچھ ہو رہا ہے اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ بات یہ کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, اگر یہ آپس میں نہ مل بیٹھے تو پھر کوئی اپسیٹ ضرور ہوگا. اس لیے کہ اس طرح ملک نہیں چلتے جس طرح چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیٹیکل حل اس کا یہی ہے کہ یہ آپس میں ایک قبل از وقت انتخابات پہ پہنچے. ایک سوال آپ جی, اگر پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, نمبر گیم کے مطابق تو بننا چاہیے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں جس کا نمبر ہے وہ بنے, جو جمہوری حق ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب مجھے کہیں گے تو 2 سیکنڈ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. کیا واقعی پھر وہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے اگر انہیں جلدی کہا گیا؟ اس میں ایک پرویز کی بات آپ کر رہے ہیں, ایک پرویز کی مثال میں دوں گا, وہ ہے پرویز خٹک. یہ جو چیف منسٹر ہوتے ہیں نا, یہ بڑے بااختیار ہوتے ہیں, اور میں آپ کو حوالہ دوں گا اس دھرنا سیاست میں پرویز خٹک بڑا مضبوط چیف منسٹر تھا. اور یہ میں آپ کو مصدقہ ذرائع سے بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے, پرویز خٹک صاحب نے, جب یہ بات ہوئی کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں, نیا الیکشن, تو پرویز خٹک کا ریکارڈ پہ بیان ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا. اور میں آپ کو پنجاب کی مثال دیتا ہوں, میاں منظور احمد بھٹو پنجاب کے چیف منسٹر تھے, 16 نشستوں کے ساتھ, جی 18 سیٹ. لیکن منظور احمد بھٹو صاحب نے ایک اسمبلی توڑی تھی, اور میں نے ان کے منہ سے خود سنا ہے کہ میری یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بات یہ کہ یہ ایک اور پرویز اپنا عمران خان صاحب کا چیف منسٹر ہوگا, وہ اسمبلی نہیں توڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ 2 سیکنڈ میں توڑ دوں گا, وہ اسمبلی نہیں توڑے گا. پولیٹیکل بندے اسمبلی نہیں توڑتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک کنسنسس اگر ہو جاتا ہے, دیکھیں اگر الیکشن پہ کنسنسس ہو جاتا ہے, پھر سب اسمبلی توڑیں گے, ویسے وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بحثیت مجموعی ملک بھر جی میں وہ الیکشن کے لیے ایک اتفاق رائے ہو جاتا ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر تو جانا پڑے گا. بصورت دیگر اگر خان صاحب یہ کہیں کہ جی میں کے پی کے اور پنجاب ریزالو, میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں. میں ان کی سیاست پہ 40 سال سے نظر رکھے ہوئے ہوں. پولیٹیکل لوگ ہیں, دیکھیں ان کے پاکستان کے تمام پولیٹیکل, اور چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ پاکستان کا ہر سیاستدان بمعنی نواز شریف کے ان کی ایک ٹیلی فون کال کے فاصلے پہ ہے. وہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگ سیاسی آپشنز پہ کام کرتے ہیں. وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آنے والے وقت کے اندر ان کی اولادوں کو جواب دہ ہونا پڑے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, ایک بڑا اہم کیس یہ بھی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے پولیس تعیناتی کی بات کی ہے, جس کے خلاف اب پرویز لائی صاحب اور دیگر گئے ہیں عدالت میں, انہوں نے رجوع کیا ہے. تو ہماری خواہش ہوگی محمد اشفاق صاحب سے بات ہو سکے تاکہ ہم جان سکیں کہ وہاں عدالت اب کیا احکامات جاری کر رہی ہے, کیونکہ پرویز لائی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو سارجنٹ ایٹ آرمز جو کہ اسمبلی کا سیکیورٹی کا عملہ ہے وہی اس پروسیڈنگ کو ڈیل کرے, جبکہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جن کی ذمہ داری ہے عدالت کے فیصلے کے بعد کہ ان کی صدارت میں اجلاس ہوگا, انہوں نے پولیس کو اسمبلی کے اندر بھی تاکہ کسی بھی ہنگامہ آرائی سے بچا جا سکے ان کو تعینات کرنے کی بات کی ہے, جس کے خلاف پرویز لائی صاحب گئے ہوئے ہیں عدالت میں رجوع کیا انہوں نے کہ یہ نہ کیا جائے, سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذمہ ہی سیکیورٹی رکھی جائے. ایک خدشہ البتہ ابھی تک ہے, کیونکہ 4 بجے بجنے میں بھی 20